اسی وجہ سے حضرت عائشہ نے یہ بات کہی تھی کہ لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الایدی، کہ بیگمات مصر نے جب یوسف کے حسن کو دیکھا تھا اپنی انگلیوں کو کاٹا تھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر وہ میرے نبی کے حسن کو دیکھتی تو اپنے دلوں کے ٹکڑے کر ڈالتی۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ہر جمعہ تشریف لانے والے احباب کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعہ میں ہمارا موضوع معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور اس سفر کا ایک فیز ہم نے سنا، ایک سفر کا حصہ ہم نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سنا۔ انشاءاللہ اس مجلس میں ہم اللہ کے فضل اور اس کی عنایت سے مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانوں تک اور جو واقعات وہاں پیش آئے مختصراً سنیں گے۔ بات یہاں تک ختم ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام کو امامت کروائی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ نماز کون سی تھی؟ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے بستر استراحت پر آرام فرما رہے تھے، اور یہ واقعہ معراج کا عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کے درمیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ جو رونما ہوا فجر اور عشاء، یعنی عشاء اور فجر کے درمیان، تو یہ نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں ادا فرمائی وہ نفل نماز تھی۔ اس کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، اور پھر جب آپ واپس تشریف لائے مکہ میں تو آپ نے فجر کی نماز جو ہے وہ مکہ کے اندر ادا کی۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی وہ نماز نفل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہاں سے سفر شروع ہوا تو جیسے آپ نے سنا کہ مسجد حرام سے آپ براق پر سفر کر کے تشریف لے گئے مسجد اقصیٰ تک۔ اب یہاں اگلا سفر کیا براق کے ذریعے ہوا تھا یا کوئی اور سواری جو ہے وہ اس کا استعمال کیا گیا یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا تھا؟ اس میں دو قسم کی روایات ملتی ہیں۔ کچھ روایات وہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کے ذریعے ہی اگلا سفر فرمایا آسمانوں تک، جبکہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوبصورت سیڑھی جو ہے، جس طرح لفٹ ہوتی ہے اس طرح خوبصورت سیڑھی جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا گیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سیڑھی اتنی خوبصورت تھی کہ لم ارى شیئا احسن منہ،
میں نے اس سیڑھی سے زیادہ کوئی چیز خوبصورت نہیں دیکھی. اس کے گردنواں میں اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے فرشتے ہی فرشتے تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ چڑھایا. آپ فرماتے ہیں کہ میں پہلے آسمان پر پہنچا. جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا گیا کون ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ میں جبریل ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں. پوچھا گیا کہ کیا ان کو بلایا گیا تھا؟ جی ہاں انہیں بلایا گیا ہے، انہیں دعوت دی گئی تھی. انہوں نے کہا فرشتوں نے کہ مرحباً، خوش آمدید ہو. دروازہ کھول دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں اندر داخل ہوا پہلے آسمان میں تو میں نے دیکھا کہ خوبصورت منظر ہے. اور جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجئے. میں نے انہیں سلام کیا. انہوں نے مجھے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا ابن صالح والنبی صالح، خوش آمدید ہو، نیک بیٹے خوش آمدید ہو، نیک نبی خوش آمدید ہو. پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف کچھ صورتیں بیٹھی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں طرف کچھ صورتیں بیٹھی ہیں. جب آپ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، جب آپ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو آپ رونے لگ جاتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے جبریل؟ کہا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں ہیں. دائیں طرف نیک اولادیں ہیں اور بائیں طرف بری اولادیں ہیں. دائیں طرف جنتی ہیں اور بائیں طرف جہنمی ہیں. اور جب وہ اپنی نیک اولاد کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو دیکھتا ہے کہ میری اولاد نیک ہے، دیندار ہے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے. اور جب وہ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو انہیں دکھ ہوتا ہے کہ یہ جہنم میں میری اولاد جائے گی. اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام رو رہے تھے. اب یہاں ایک بات بھی ملحوظ ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کا راز کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے. یہاں میں ایک سوال کا جواب دوں. ایک بچے نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا. بعض اوقات بچے بھی بڑے اہم سوالات کرتے ہیں. اس بچے نے یہ سوال کیا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائی، لیکن معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سارے انبیاء سے نہیں کروائی گئی بلکہ مخصوص انبیاء سے کروائی گئی ہے. اس میں کیا وجہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا میں نے جواب اسے یہ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات جو مستقبل کے اندر آنے والے ہیں ان میں اور جن انبیاء کے حالات کے اندر مماثلت اور مشابہت پائی جاتی ہے، صرف انہی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کروائی گئی. جو حالات آپ کے ساتھ پیش آنے تھے ان حالات کے پیش نظر ان انبیاء سے آپ کی ملاقات کروائی گئی. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات میں راز کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جس طرح جنت جو ہے وہ وہاں سے ہجرت کرنا پڑی اور جنت کو چھوڑ کر زمین پہ آنا پڑا، اسی طرح اشارہ تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت آئے گا کہ آپ بھی مدینہ سے ہجرت، آپ بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں گے. اور دوسرا اس میں راز کیا ہے کہ جس طرح وطن اصلی کو یعنی جنت جو حضرت آدم علیہ السلام کا گھر تھا، اصلی گھر تھا، وطن اصلی تھا، اسے چھوڑنا آدم علیہ السلام کے لیے دشوار تھا، مشکل تھا، بوجھ والا تھا.
जिस तरह आदम के लिए अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अपना वतन असली जन्नत छोड़ना मुश्किल था, इसमें यह हिकमत है कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप मक्का से हिजरत करके मदीना जाएंगे, जिस तरह आदम के लिए जन्नत को छोड़ना मुश्किल था, दुश्वार था, इसी तरह मक्का को छोड़ना आपके लिए दुश्वार और इंतहाई मुश्किल होगा। रिवायात मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा रहे थे, अल्लाह एक ऊंचे ठेले पे जब आप खड़े हो गए, आपने तारीखी अल्फाज कहे थे, आपकी आखिरी निगाह जब मक्का के मुज़ाफात पर, मक्का के शहर पर पड़ी, आपने फरमाया मा अत्यबकी मिन बलदिन व अहब्बकी इलैया वलौला अन्ना कौमी अखरजूनी मा सकंतु गैरक। ए मक्का, तो कितना पकीज़ा शहर है, तू मुझे बड़ा महबूब है। ए मक्का, अगर मेरी कौम मुझे यहां से ना निकालती तो मैं तेरे अलावा सकूनत किसी जगह पे इख्तियार ना करता। अल्लाह, यहां से उलमा ने एक मसला अखज़ किया है कि मक्कातुल मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा से अफजल है। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पहले आसमान का सफर जब मेरा खत्म हुआ, दूसरे आसमान पर पहुंचा, दूसरे आसमान का दरवाजा खटखटाया गया, वही सवालात किए गए, कौन? मैं जिब्रील हूं, आपके साथ कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या उन्हें बुलाया गया था? जी हां, बुलाया गया था। मरहबन, खुश आमदेद हो। दरवाजा खोल दिया गया, मैं अंदर दाखिल हुआ, मेरी मुलाकात हजरत ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ होती है। अल्लाहु अकबर। कहा कि ये हजरत ईसा हैं, ये हजरत यहया हैं, इनको सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, सलाम का जवाब मुझे मिला। अब इन दोनों, याद रखिए, इसी ज़िमन में ये भी सुनते जाएं कि हजरत यहया और हजरत ईसा के दरमियान रिश्ता क्या है। ये दोनों खालाजाद भाई हैं। हजरत यहया की वालिदा हजरत मरियम, जो हजरत ईसा की वालिदा हैं, उनकी खाला लगती हैं, सकी खाला। तो यूं हजरत यहया और हजरत मरियम, ये दोनों खालाजाद कजन हुए, यानी हजरत मरियम हजरत यहया की खाला की बेटी हैं और हजरत ईसा हजरत यहया की खाला के नवासे होते हैं। तो नानी जो है वो बमंज़िले माँ होती है, और यहां नानी को बमंज़िले माँ करार देकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत यहया का भाई कहा गया। और शरई उसूल क्या है? शरई उसूल भी ये है कि जो नानी होती है वो माँ के मकाम ही होती है। जो बाप की बहन होती है वो भी फूफी, शरई लिहाज से दादा की जो बहन होती है वो भी फूफी होती है। लेकिन हमारे उर्फ के अंदर जो हमने रवाज हमारा जो मशहूर है और जो उर्फ हमारा मशहूर है वो ये होता है कि ये बांजे और ये जो खाला और बांजी लगते हैं। हालांकि शरई उसूल के मुताबिक जो बाप की बहन है वो भी फूफी, और जो दादा की बहन होगी वो भी फूफी, और परदादा की बहन जो है वो भी फूफी होगी। और फूफी के साथ निकाह करना हराम है, और फूफी जात जो बहन भाई होते हैं, कजन होते हैं, उनके साथ निकाह करना जायज होता है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात में राज क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं बहुत करीब हूं हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, इसलिए कि मेरे और हजरत ईसा के दरमियान कोई भी नबी नहीं है। और कल क़यामत के दिन अव्वलीन व आखरीन जितने भी लोग हैं सबको लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत ईसा सबको लेके आएंगे और सिफारिश करेंगे, अल्लाह के रसूल, लोगों के हक में अल्लाह के दरबार में शफात कीजिए। ये राज है। और मजीद ये कि हजरत यहया से मुलाकात में राज की हिकमत क्या है, यानी मुलाकात की हिकमत क्या है? चूंकि हजरत यहया
ان سے ریلیٹڈ ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ملاقات کروائی گئی. اور دوسرا اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھ دیے، تکلیفیں دیں، آپ پر تشدد کرنے کی کوشش کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بھی آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کریں گے اور آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کریں گے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے محفوظ رکھا، اسی طرح یہودیوں کی ہتھ کنڈوں سے اللہ رب العزت امام الانبیاء علیہ السلام آپ کو بھی محفوظ فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرے آسمان پر میں چلا گیا، وہی سوالات کیے گئے، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں میں اندر داخل ہوا، مجھے بتایا گیا جبریل کی طرف سے یہ ادریس علیہ السلام ہے، بلکہ نہیں، یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک خوبصورت ترین انسان دیکھا جس سے خوبصورتی کا بہت بڑا حصہ عطا فرمایا گیا تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے سب سے زیادہ حسین شخص لوگوں میں حسن کے حوالے سے دیکھا، وہ یوسف علیہ السلام ہیں. وہ لوگوں میں حسن کے حوالے سے اس طرح فضیلت رکھتے ہیں لوگوں پر جس طرح 14ویں کی رات کا چاند تمام ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سارے لوگوں سے زیادہ حسین حضرت یوسف ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بے مثال تھا. تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات میں خود شامل نہیں ہیں، آپ کو چھوڑ کر سارے نبی، ساری کائنات کے لوگوں سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے. اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یعنی حسن کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک حسن ہوتا ہے حسن ملاحت، ایک حسن صباحت. حسن صباحت کہتے ہیں جس میں گورا پن ہو، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر موجود تھا. اور حسن ملاحت امام الانبیاء علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا. ملاحت کا مطلب نمکینی حسن، ایسا حسن جسے دیکھتے رہیں تو دل کرتا ہے دیکھتے ہی رہیں، دیکھتے رہیں. صحابی کہتے ہیں جب امام الانبیاء کے چہرے کو ہم دیکھتے تھے تو کیا ہوتا تھا، دل کرتا ہے ہم دیکھتے ہی رہیں. حسن ملاحت ایسا حسن ہے کہ جس کا حسن انسان کے دل میں گھستا جائے اندر سرایت کرتا جائے، جس کی کوئی انتہا نہ ہو، اسے حسن ملاحت کہتے ہیں. اللہ اکبر. اسی وجہ سے حضرت عائشہ نے یہ بات کہی تھی کہ لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الایدی، کہ بیگمات مصر نے جب یوسف کے حسن کو دیکھا تھا اپنی انگلیوں کو کاٹا تھا. رب کعبہ کی قسم ہے اگر وہ میرے نبی کے حسن کو دیکھتی تو اپنے دلوں کے ٹکڑے کر ڈالتی. یہ حسن تھا. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء علیہ السلام کا پورا حسن ہم پہ واضح نہیں کیا. اگر اللہ رب العزت پورا حسن لوگوں پر واضح کر دیتے تو ہماری آنکھیں امام الانبیاء علیہ السلام کے حسن کو برداشت کرنے سے قاصر ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں چوتھے آسمان کی طرف چلا. جب میں چوتھے آسمان پر پہنچا تو میری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی چوتھے آسمان پر، اور مجھے کہا گیا سلام کرے. میں نے سلام کیا. اس میں حکمت کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تبلیغ کے لیے بڑے بڑے حکماء اور بڑے بڑے سلاطین بادشاہ کو خطوط لکھیں گے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بڑے بڑے سلاطین کو جو ہے وہ خطوط لکھے. اور یاد رکھیے کہ حضرت ادریس علیہ السلام موجد ہیں خط و کتابت کے. اس میں یہ اشارہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے سلاطین کی طرف جو ہے وہ خطوط لکھیں گے. آپ آگے بڑھے. آپ کہتے ہیں کہ میں 5ویں آسمان پہ پہنچا.
میری ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے. سلام کیا, جواب ملا, مجھے خوش آمدید کہا گیا. حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات میں راز کیا ہے کہ جس طرح حضرت ہارون کی دعوت کو گائے کی پوجا کرنے والے لوگوں نے, سامری کی پوجا کرنے والے لوگوں نے رد کیا اور پھر وہ مرتد ہو گئے, مرتد ہونے کی وجہ سے انہیں قتل کیا گیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت کے اندر بھی ایسے لوگ مشرک ہوں گے جو مرتد ہو جائیں گے اور اس ارتداد کی وجہ سے انہیں قتل کیا جائے گا. اور پھر جنگ بدر میں ایسا ہوا کہ 70 سرغنہ جو بڑے تھے, سردار مشرکین کے مارے گئے, اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مکہ والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے پھینک دیے ہیں کہ 70 تو مارے گئے اور 70 جو ہے وہ قید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چھٹے آسمان کی طرف گیا. جب میں چھٹے آسمان کی طرف گیا تو میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. جب میرا تعارف کروایا گیا, سلام کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. پوچھا گیا اے موسیٰ کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد ایک نوجوان نبی بھیجا گیا ہے جس کی امت کے لوگ زیادہ تعداد کے اندر جنت میں جائیں گے. اے کاش میری امت نے, میرے لوگوں نے میری دعوت کو قبول کیا ہوتا, وہ بھی آپ کی اس نوجوان نبی کی امت کی طرح جنت میں جاتی. اور یہ بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی, یہ غبطہ تھا, رشک تھا. غبطہ کسے کہتے ہیں؟ اگر اللہ کسی کو نعمت عطا فرما دیں, قرآن کی نعمت عطا فرما دیں, کوئی بھی نعمت عطا فرما دیں, علم کی نعمت عطا فرما دیں, دل میں رشک پیدا ہو جائے, اے کاش یہ قرآن کی دولت اللہ مجھے بھی عطا فرما دے, یہ علم قرآن کا حدیث کا مجھے بھی اللہ عطا فرما دے. اگر یہ آدمی کوئی تمنا اور رشک کرے, اسے غبطہ کہتے ہیں. اور حسد کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی کو اللہ نعمت عطا فرما دیں, یہ تمنا کرنی کہ اے کاش یہ نعمت اسے نہ دی جاتی اور یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے, اسے حسد کہا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بحث کو میں چھوڑ رہا ہوں, لمبی ٹائم کوئی نہیں ہے. پھر 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. سلام کیا, مرحباً بابن صالح والنبی صالح. ملاقات ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ایک میسج دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہا کہ میری امت کے لوگوں کو سلام کیجئے. اور میں کہتا ہوں کہ جب یہ بھی حدیث بیان ہو تو سنت کے طریقے پر سلام کا جواب دینا چاہیے. وعلیکم السلام وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اپنی امت کو یہ پیغام دے دیجئے کہ جنت کی مٹی زرخیز خوشبودار ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے, لیکن یہ چٹیل میدان ہے. اس میں درخت پودے لگانے ہوں تو تسبیح کیا کرو, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اگر چاہتے ہو کہ جنت میں تمہارے درخت لگیں, چاہتے ہو کہ جنت کے اندر تمہارے لیے درخت اور پودے لگیں, تو تمہیں چاہیے کہ تسبیح اور تحلیل کے اندر جو ہے وہ کثرت کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب 7ویں آسمان پہ میری ملاقات ہو گئی, اور یہاں یاد رکھیں کہ اس میں راز کیا ہے. حضرت ابراہیم سے ملاقات میں راز یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی, آپ کو اللہ حج بیت اللہ عطا فرمائیں گے, آپ کو سعادت دیں گے حج کی, جو کہ امام الانبیاء علیہ السلام کو آخر زندگی میں 2-3 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا. اور جو علماء تعبیر ہیں وہ متفق ہے اس بات پر, اگر کوئی آدمی خواب کے اندر یہ دیکھ لے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کر لے خواب کے اندر, تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے حج بیت اللہ عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اوپر اٹھایا گیا تو وہاں سدرۃ المنتہا تک مجھے اٹھایا گیا. سدرۃ المنتہا ایک درخت, بیری کا درخت ہے. آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص اس درخت کے سائے میں, کوئی سوار
اس درخت کے سائے میں 70 سال تک چلتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور اسے سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب انسان کوئی اعمال کرتا ہے، یہاں اس کے اعمال سدرہ تک رک جاتے ہیں، اور اوپر سے اللہ کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں وہ سدرہ پہ رکتے ہیں، اس کے بعد دنیا کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ چونکہ انسانوں کی اعمال سدرہ پہ رکتے ہیں، اللہ کے احکامات جو اوپر سے آتے ہیں وہ سدرہ پہ رکتے ہیں، اسی لیے اسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ کیوں کہ انسانی اعمال اور اوپر سے آنے والے جو اللہ کی طرف سے احکامات ہوتے ہیں، دونوں کی منتہا سدرہ ہے، لہٰذا اسے سدرۃ المنتہا کہا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا پر جبریل میرے ساتھ تھے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرا اور آپ کا سفر یہاں ختم ہوتا ہے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ مسجد حرام سے اتنا سفر کر کے سدرۃ المنتہا پر آپ کا سفر ختم ہو گیا۔ کہا کہ اللہ کے رسول، سدرۃ المنتہا میری انتہا ہے، اگر میں اس سے آگے بڑھوں گا تو میں جل جاؤں گا۔ مجھے روک دیا گیا، میں نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جنت کا مشاہدہ کرایا گیا، مجھے جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا۔ جنت پیدا ہو چکی ہے، جہنم پیدا ہو چکی ہے، ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن اسے پیدا کیا جائے گا۔ جنت سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، ساتوں آسمان سے اوپر جنت ہے، اور جہنم کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب کسی صریح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ والبحر المسجور، مفسرین نے ابلتے ہوئے دریا کی قسم یہاں سے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جہنم جو سمندر کی تہ ہے اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ اگر آپ سائنسدانوں کی ریسرچ پڑھیں تو زمین کی گہرائی میں وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم زمین کی گہرائی کے اندر زیادہ سے زیادہ اندر جائیں۔ وہ میکسیمم جو جا سکے ہیں 6-7 میل تک ہیوی ڈیوٹی جو مشینیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے نیچے تک گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ ان کی رپورٹ یہ آئی ہے کہ اس کے نیچے زمین پر ایک غلاف چڑھا ہوا ہے، وہ غلاف پر، اس زمین پر جو غلاف چڑھا ہے اس پر کوئی مشین کام نہیں کرتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے بہت ممکن ہے کہ جو جہنم ہے وہ ساتوں زمینوں کے نیچے ہو۔ جب قیامت آئے گی وہ پھٹے گی اور یہ دریا پھر آگ بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے میرا اکیلا سفر ہوا، سدرۃ المنتہا سے اوپر مجھے نہر کوثر دکھائی گئی جس کا پانی میں نے پیا، خوشبو اس کی مشک و عنبر سے زیادہ تھی، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا، شفاف تھا۔ اس کے نیچے زمرد کے یاقوت کے جو پتھر تھے اس پر وہ نہر جو ہے وہ بہہ رہی تھی، اور مجھے کہا گیا یہ نہر اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ کہتے ہیں اس سے اوپر گیا، اس سے اوپر ایک اور مقام تھا جسے صریف الاقلام کہتے ہیں۔ کلموں کی چڑچڑاہٹ کو قلم جب لکھتی ہے اس سے جو آواز نکلتی ہے اس سے صریف الاقلام کہتے ہیں۔ فرشتے لوح محفوظ سے اللہ کے حکموں کو لکھ رہے تھے، ان لکھنے کی آواز کو صریف الاقلام کہا جاتا ہے۔ یہ صریف الاقلام اللہ کے حکموں کا ہیڈ آفس ہے، یہاں سے حکم نازل ہوتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں، وہ سدرہ پہ آتے ہیں، اس کے نیچے پھر دنیا میں منتقل کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے میری ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے اور اپنی جسمانی آنکھوں سے اللہ رب العزت کی زیارت کی ہے۔ اس میں صحابہ کی طرف سے، صحابہ کے دور سے اختلاف چلا رہا ہے، لیکن جمہور جو صحابہ ہیں اور جمہور جو علماء جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت ہوئی ہے۔ اس طرح زیارت نہیں ہوئی جس طرح جنت کے اندر اللہ رب العزت جنتیوں کو زیارت کرائیں گے پورے ادراک کے ساتھ، لیکن اللہ رب العزت کو رسول اللہ صلی اللہ یعنی اللہ رب العزت نے اپنا دیدار جو ہے اپنی حکمت کے مطابق جس طرح کروانا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا۔ اور وہاں آخری بات،
وہاں نماز کا تحفہ دیا گیا۔ سورۃ البقرہ کی آخر 2 آیتیں وہ آپ کو تحفہ دیا گیا اور آپ کو یہ خوشخبری سنائی گئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امت کے لوگ اگر شرک نہیں کریں گے میں انہیں معاف کر دوں گا، میرے کٹہرے میں جتنے بھی گناہ لے کے آئیں گے مگر شرک نہیں کیا میں معاف کر دوں گا۔ اور چوتھا تحفہ اتنا بڑا میرے نبی کو دیا، اور یہ تھا کہ اگر آپ کے امت کے لوگ دل میں نیکی کا صرف ارادہ کریں گے، ابھی نیکی نہیں کی ہوگی، میں ایک نیکی ان کے نام اعمال میں لکھ دوں گا، اور جب وہ نیکی کر لیں گے تو اس کا ثواب 10 گنا کر دیا جائے گا۔ اور اگر آپ کی امت کے لوگوں نے گناہ کا ارادہ کیا تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، جب وہ گناہ کرے گا تو اس گناہ کی بدولت صرف ایک گناہ لکھا جائے گا۔ میرے رب تیری رحیمی اور تیری شفقت پر قربان جائیں کہ ایک نیکی 10 کے برابر، ایک گناہ 1 کے برابر۔ یہ مختصراً ایک سفر کی جھلکیاں تھیں معراج کی، اپنی بساط کے مطابق آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ معراج کی برکتوں سے ہم سب کو نوازے اور ہم سب کو جنت الفردوس، وہ جنت جس کی زیارت ہمارے نبی کر کے آئے تھے، اللہ ہم سب کو جس طرح اللہ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا، ہم سب کو جنت الفردوس میں بغیر حساب و کتاب کے جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔